اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ بحمدللہ تعالیٰ روزانہ یہ سیگمنٹ مفتی صاحب فرماتے ہیں، لیکن آج میں انشاءاللہ ایک اہم ترین موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ دیکھیں، نماز جنازہ شریعت مطہرہ نے اس کا درجہ فرضیت کا رکھا ہے، لیکن فرض کی دو قسمیں ہیں ابتداءً۔ ایک ہے فرض عین، جس نماز ہے 5 وقت نماز، وہ مجھ پر بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی آپ پر فرض ہے، ایک یہ۔ دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ پورے علاقے محلے میں سے کسی ایک نے بھی وہ کام کر لیا تو سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ ساقط مطلب سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر گھر میں سے کسی ایک نے پڑھ لی تو سب سے معاف ہو جائے گی، نہیں، گھر کے ہر بالغ مرد و عورت پر یہ نماز فرض ہوگی۔ لیکن نماز جنازہ کی نماز ایسی نماز ہے کہ جو محلے میں سے بھی کسی ایک نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی ایک نے بھی ادا نہیں کی تو سب گنہگار ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بیسک اور بنیاد بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے 4 تکبیریں، جو 4 تکبیر میں طریقہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرا ہے کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی، چونکہ قیام فرض ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا ہے، مثلا معذور ہے اور وہ ویل چیئر پر ہوتا ہے، یا بیمار اتنا ہے کہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز جنازہ کرسی وغیرہ پر ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کی سنتیں چوں واجبات نہیں ہے نماز جنازہ کی، لیکن 3 سنتیں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ 3 سنت یہ ہے کہ پہلی یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، دوسری سنت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے، اور تیسری سنت یہ ہے کہ میت کے لیے، حاضر میت کے لیے دعا مانگی جائے۔ 2 دعا احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب میت آئے، جنازہ آئے، تو جنازے کو امام کے مقابل رکھا جائے، اور امام جو ہے، جو جنازہ ہے میت کے سینے کے برابر میں کھڑا ہو، سینے کے مقابل، اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، نہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو اور نہ ہی وہ سر کی طرف، بلکہ سینے کے مقابل کھڑا ہو۔ اچھا، امام کے پیچھے کیونکہ 3 صفوں کی فضیلت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنے غلاموں کو قدم قدم پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنازہ پڑھ رہا ہے مسلمان کا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جنازہ پڑھنے والا، پڑھانے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اگر جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ مغفرت یافتہ ہے، تو جو جنازہ پڑھنے والا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ گناہ گار ہے جس کا جنازہ ہے، لیکن پڑھانے والا کوئی نیک شخص ہے، کوئی جنازے کے اندر ایسا شخص شامل ہو گیا، تو فرمایا اس مرحوم کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تیسری، اور جنازے میں شریک ہونے والوں کی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ نہ پڑھانے والا نیک ہے، نہ پڑھنے والا، نہ جو ہے پڑھنے والے نیک ہے، اور نہ وہ مرحوم نیک ہے جو جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے، تو پھر اب اس کے لیے پھر آقا دو جہاں نے جو فضیلت بیان فرمائی، کمال ہو گیا۔ فرمایا پھر 3 صفحے بنا لی جائیں، کم از کم جتنے بھی آدمی ہوں، تو فرمایا 3 صفحے بنا لی جائیں، اور حضور نے فرمایا جس مومن کے جنازے میں 3 صفحے مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور کئی احادیث ہیں، تو نماز جنازہ کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پر لوگ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز جنازہ فرض کفایہ آپ نے سماعت کر لیا، نماز جنازہ کی نیت اس طرح کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور دعا حاضر میت کے۔ اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے نیت، اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ کے آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجیے۔ سب سے پہلے اب آپ نے جیسے ہاتھ کانوں تک اٹھائے پہلی تکبیر میں، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے۔ اب تکبیریں رہ گئی ہیں 3، وہ تینوں تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ثنا پڑھیں گے، وہی ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک کا اضافہ کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ وہی نماز میں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے ثنا وہی پڑھ لیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر ہوگی،
امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر اور ہم بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ کہنی پڑے گی. یہ نہیں کہ امام خالی کہہ لے تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہر فرد جو نماز جنازہ میں شامل ہے اس کو یہ کہنی فرض ہے، کیونکہ نماز جنازہ کا پہلا فرض ہے یہ. ایک بات اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پاک جو احادیث طیبہ میں آئے وہ پڑھیں، بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر وہ یاد نہ ہو تو جو نماز میں درود ابراہیمی جو دونوں پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کی مسنون دعا پڑھی جائے گی، وہ جو ہم پڑھتے ہیں بالغ مرد عورت کے لیے یا بچوں کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا. یہ اگر دعا نہ آتی ہو کسی کو تو کیا کریں؟ دیکھیں اکثر عام طور پر علماء نے اس کے متعدد بیان فرمائے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو عرض کروں، ہم نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے کتنا کچھ سیکھا ہے. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ ہم اپنے آخرت سنوارنے کے لیے کیا ایک مرتبہ دین نہیں سیکھ سکتے؟ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا سیکھنا برا ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ مطلب میتھس نہیں سیکھیں، آپ انگلش نہیں سیکھیں، آپ گرامر نہیں سیکھیں، آپ سیکھیں. لیکن دیکھیں مطلب دنیا کی ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، دین 1400 سال سے وہی چلا آ رہا ہے، وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا. دیکھیں مثال کے طور موبائل ہے، یہ موبائل ہمارا ہے، یہ اس کے اندر مختلف اپلیکیشنز ہیں، یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. دین اپڈیٹ نہیں ہوگا. دین ایک مرتبہ جو آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیا، جو دعائیں سیکھ لی، قیامت تک وہی ہیں جب تک آپ زندہ ہیں. تو آپ جس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں کم از کم آپ کو دعا تو آنی چاہیے، لیکن بالفرض کسی کو نہیں آتی ہے تو اس کا طریقہ علماء نے بیان فرمایا. فقہا فرماتے ہیں کہ پھر وہ دعا پڑھے جس میں امور آخرت کا ذکر ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ بھی نہ آتی ہو تو پھر وہ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر کہہ لے. یہ بھی کسی کو نہ آتا ہو، دیکھیں دین ہمارا کتنا آسان ہے، کتنی آسانیاں دیتا ہے ہمیں دین، اور یہ بھی نہ آتا ہو تو پھر علماء نے فرمایا وہ جب تک امام چوتھی تکبیر نہ کہے وہ یہ کہتا رہے آمین 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 آمین، یہ مسلسل کہتا رہا آہستہ آواز سے. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا. عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایک دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.